پہاڑ کے اوپر جبرائیل علیہ السلام نظر آ جاتے ہیں. وہ آتے ہیں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے, اے اللہ کے رسول, آپ کی تکلیفوں کو اللہ نے دیکھا ہے, آپ کی مصیبتوں کو اللہ نے دیکھا ہے, آپ کے زبان سے جو کلمات نکل رہے تھے اللہ پاک نے ان کو سن لیا ہے. آپ بس یہ کہہ دو کہ آپ جو کہیں گے وہ ہم کرنے تیار ہیں, اور میرے ساتھ یہ پہاڑ کا ایک ذمہ دار فرشتہ, جسے پہاڑ کی ذمہ داری دی گئی, وہ فرشتہ میرے ساتھ ہے. آپ کہو تو یہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں اس بستی کو ملا دو اور اس بستی کو چکنا چور کر دو. ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں اس بستی کو دبوچ دیا جائے گا. بس آپ اشارہ کرو, آپ حکم کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے, پھر فرمایا, جبرائیل, مجھے اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, مجھے اللہ پاک نے ہدی للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. میرا اللہ جانتا ہے آج یہ ایمان نہیں لا رہے تو ان کی نسلیں ایمان لے آئیں گی. ان کے قوم میں سے کوئی کھڑا ہوگا جو اسلام لے آئے گا, جو ایمان لے آئے گا. پھر آپ اسی درد بھرے آواز میں گفتگو ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کے ساتھ ایک انگور کے باغ کی طرف چلتے ہیں. انگور کی ٹہنیوں کے نیچے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے آپ اس باغ میں لیٹ جاتے ہیں. وہ باغ کس کا تھا؟ وہ باغ آپ کے رشتہ داری, آپ کے چچا عتبہ اور شیبہ کا تھا, جو کفار مشرکین کے سب سے بڑے سردار کہلائے جاتے تھے. ان لوگوں کے باغ میں آپ چلے گئے. ایسے ہوٹل جہاں پہ جن میں ایک بلڈنگ میں 1000 تک ہے, 1000 سے بھی اوپر ہوتا ہے. نیچے ایک گاڑی کی پارکنگ نہیں ہے, ایک بس کی پارکنگ نہیں ہے. آپ کوئی گھر بھی بناتے ہیں تو آپ کو پہلے خیال ہوتا ہے کہ ہمارے گھر تک آنے کا, گاڑی کے آنے کا راستہ ہونا چاہیے, پھر ہمارے گھر میں گاڑی کی پارکنگ ہونی چاہیے. آپ گھر بنا دیں, اس میں آپ گاڑی والا لاؤنج چھوڑ دیتے ہیں, پہلے آپ کو پتہ ہوتا ہے. اتنے بڑے ہوٹل بنا کے ان لوگوں نے پارکنگ نہیں چھوڑی. کون کا ہی مانتا ہے. والی مسجد ہے, انشاءاللہ اس مسجد کو دیکھیں گے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس, آپ کے چچا کے لڑکے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا مقبرہ ہے. اس کے بعد ایک لائبریری ہے جس کے اندر پتھروں پر قرآن پاک کے کچھ آیات لکھے گئے ہیں. اس کے بعد عبداللہ بن عباس کے کچھ پرانے خنڈرات والے گھر موجود ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھیں گے. دیکھ کر کے واپسی کے ٹائم پر ایک بڑی میقات لگے گی, قرن المنازل. اس میقات پر آ کر احرام باندھیں گے اور واپس انشاءاللہ شہر مکہ کی طرف آئیں گے.
اب ایک تاریخ باقی ہے. عبداللہ بن عباس کون تھے؟ اللہ پاک نے ان کو کس کے بدولت یہ مقام عطا فرمایا؟ وہ طائف کے شہر میں جیسے ہی پہنچیں گے یا مقبرہ عبد رکیں گے، درود پڑھیں گے، دعا کریں گے، تو اس وقت انشاءاللہ عبداللہ بن عباس کون تھے اور اللہ پاک نے یہ مقام کیسے نصیب فرمایا، تو وہاں پہنچنے کے بعد انشاءاللہ میں آپ حضرات کو اس کی تاریخ بتاتا ہوں. اللہ پاک ان تمام ہماری مقدر میں دیکھنا طے کیا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں توبۃ نصوحہ نصیب فرمائے اور قیامت اپنی موت کی صبح تک اللہ پاک ایمان کی زندگی، ایمانی حالت میں زندگی گزارنے کی توفیق دے. اور جب اللہ موت دے تو بائیں جانب دیکھیں ماشاءاللہ دوبارہ وہ منظر، وہ خیمے مینا مزدلفہ کے وہ خیمے جہاں حجاج کرام 5 روز آ کر کے یہاں قیام فرماتے ہیں. 5 روز آ کر کے حجاج کرام قیام فرماتے ہیں. آپ کے لیفٹ ہینڈ کی طرف وہ 3 جو چھتریاں وائٹ والی، اس کو جمرات کہتے ہیں، جہاں حجاج جو ہے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. یہ خوبصورت منظر ہے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کا حج مقبول و مبرور ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو یہاں آنا نصیب فرمائے. تو معزز حجاج کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ والی رکا کر انشاءاللہ وہاں اتریں گے، پھر باغیچہ دیکھ کر کے آئیں گے. اس کے بعد ساری زیارتیں بس کے اندر بیٹھ کر ہی کرنا ہے. تو مہربانی کر کے جو وقت آپ کو دیا جا رہا ہے اس وقت کی پابندی کریں. 20 منٹ ہمارا یہاں ٹائم ہے. ہم نماز بھی پڑھنا ہے، کچھ سننا بھی ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں وہاں سے نکلنا بھی ہے. تو ظہر سے پہلے اگر میقات پہنچیں گے تو احرام پہننے تک ظہر کا وقت ہو گیا تو ظہر ادا کریں گے. پھر انشاءاللہ ہم وہاں سے نکلیں گے تو قریب 2, 2:30, 3 بجے کے قریب پہنچ جائیں گے. تو کھانے کا بھی مسئلہ ہے، کھانا ہمارا انتظار کرتا رہے گا، اس لیے وقت کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. وہاں جس مکتب کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر اس وقت اس کا ڈور اوپن رہے گا تو ہم میوزیم میں جائیں گے، اس لائبریری میں جائیں گے. اگر نہیں ہے نماز ادا کر کے مقبرہ عبداللہ بن عباس کے پاس کھڑے ہو کر سلام پیش کر کے وہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ. ہو کے وضو کیا ہے، سب نے کیا ہے نا وضو؟ تو ابھی وضو کرنے میں یا فارغ ہونے میں وقت مت لگاؤ. جیسا ہی بس رکے گی یا ہماری سواری رکے گی ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کریں گے. نماز کے بعد آپ کو ایک جگہ بتائی جائے گی، اس جگہ میں ہمیں جم کر کے ٹھہرنا ہے، رکنا ہے انشاءاللہ. بہت ہی مختصر عبداللہ بن عباس کون تھے؟ اللہ پاک نے یہ علم کی فراست، قرآن اور یہ حکمت و دانائی کس کے بدولت اللہ پاک نے انہیں نصیب فرمائی اور ان کا کیا مقام تھا، انشاءاللہ ہم 5 منٹ یا